اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام دیکھنے والے، سننے والے اور صاحبان گرامی کو السلام علیکم۔ امید ہے سنی مسلمان بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہر سال 8 شوال کو پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں۔ 8 شوال کو، 8 شوال کے دن بالخصوص تمام اسلامی جو مسالک ہیں ان میں سے تمام ایک مسلک ایسا ہے جو اس حوالے سے بھی امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ مکتب تشیع کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہر سال 8 شوال کو مختلف علاقوں میں احتجاجی ریلیز نکالتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ کس حوالے سے 8 بزرگان ملت تشیع اقدام انجام دیتے ہیں؟ یوم انہدام جنت البقیع کے عنوان سے۔ ناظرین گرامی، آج سے ہم آپ کے سامنے جنت البقیع کے حوالے سے تاریخ کے آئینے میں جنت البقیع عرض کرنے جا رہے ہیں، ابتدا سے لے کر انہدام تک، کہ جنت البقیع سے ہم جو ہے مختلف مراحل سے بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جنت البقیع کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں عرض کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چند لحظات ہم اس کے نام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پھر اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کے ذکر ہوگا آپ کی خدمت میں، اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جنت البقیع کی جو اہمیت ہے اور جو مقام ہے وہ ائمہ اہل سلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کی خدمت میں آخر پہ یہ عرض کریں گے کہ کون کون سی ایسی شخصیات آئیں، ایسے حکمران آئے کہ جنہوں نے جنت البقیع کے اوپر جو مزارات تعمیر کیے جنت البقیع میں، اور ان کو جو ہے نا خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ شاعر اللہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش۔ پھر اس کے بعد کون لوگ آئے، کون سی ایسی حکومتیں آئیں کہ جن حکومتوں نے، اور کون سے ایسے حکمران آئے، یا کون سی ایسی فکر تھی کہ جس فکر کی بنیاد پہ جنت البقیع کے تمام مزارات کو گرا دیا گیا۔ تو ناظرین، ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نام جنت البقیع سے، لفظ جنت البقیع سے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم جنت البقیع کو دیکھیں، لفظ جنت البقیع کو، تو جنت البقیع اس کے لیے پہلے، جنت البقیع سے پہلے اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور اس مقام کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، یہاں پہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے بقیع اور دوسرا ہے غرقد۔ بقیع زمین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے کہ زمین کے جس حصے کے اوپر، جس ٹکڑے کے اوپر کثرت سے مختلف قسم کے درخت، مقام زمین کا وہ حصہ جہاں پر کثرت کے ساتھ جو ہے درخت موجود ہوں اور زیادہ تعداد میں موجود ہوں، تو اس کو جو ہے بقیع کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں بقیع الغرقد۔ غرقد کسے کہتے ہیں؟ ناظرین گرامی، غرقد جس مقام کے اوپر آج جنت البقیع ہے، زمین کے اس حصے کے اوپر کثرت سے غرقد کے درخت ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پڑ گیا اس مقام کا، اس جگہ کا نام پڑ گیا تھا بقیع الغرقد۔ پھر بعد میں جب
اسلام کا بول بالا ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور جوک در جوک لوگ اسلام کے دائرے میں آئے۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو یہاں پہ مدینہ میں جب آئے تو یہاں پہ مدینہ والے جو لوگ تھے وہ پہلے سے کافی مسلمان ہو چکے تھے، یہ تاریخ آپ جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکومت قائم کی اور اس سلسلے کو اسلام کو آگے بڑھایا، اور یہاں سے ایک نظام پیدا ہوا، اسلامی نظام، اور مسلمانوں نے اسلام کا بول بالا کیا پوری دنیا کے اندر۔ تو ناظرین گرامی کے اوپر جہاں پہ بقیع الغرقد، جسے بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، اور بہت زیادہ درخت ہوا کرتے تھے، اس مقام کے اوپر اس کو قبرستان کی حیثیت دے دی گئی۔ درخت آہستہ آہستہ ختم ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے یہ قبرستان مقرر کر دیا گیا، اور یہاں پہ اس قبرستان کے اندر عالم اسلام کے سب سے پہلے مجاہدین جو جہاد میں شہید ہوئے ان کی قبریں مبارک بھی موجود ہیں، اور اسی قبرستان کے اندر ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مبارک بھی موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کون کون سی شخصیات ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اس جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی شخصیات ہیں آئینہ تاریخ میں کہ جو جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ ناظرین جانتے ہیں کہ جنت البقیع مسلمانوں کا سب سے پہلا اور قدیمی ترین، سب سے قدیمی قبرستان ہے۔ اس کے اندر بہت بزرگان ہستیاں، پیغمبر اکرم کے صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے تابعین اور مجاہدین اسلام، اور اس کے علاوہ دیگر مسلمان جو بھی اس دنیا فانی سے جاتے انہیں جنت دفن کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اس قبرستان کے اندر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک بھی اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہے، اور یہ وصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مطابق کہ جو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو کی تھی، اس کے مطابق جناب زہرا کا جو تھا وہ رات کو اٹھایا گیا، اور تدفین بھی جناب زہرا کی رات کو بھی کی گئی، اور وصیت جناب زہرا کے مطابق حضرت امیر کائنات نے جناب زہرا کی جو قبر مبارک تھی اس کے نشانات کو بھی مٹا دیا تھا۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے پہلی شخصیت، پہلی ہستی جگر گوشہ رسول بنت پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا اس بقیع میں مدفون ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا جنت البقیع میں دفن ہوئی تو بقیع کا جو مقام تھا وہ پہلے سے بہت زیادہ بلند ہو گیا، اور لوگوں نے مزید ترجیح دی کہ وہ اپنے جو ان کے اپنے خاندان میں اگر کوئی اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا تو مسلمانوں کی ترجیح ہوتی تھی کہ وہ اسے جا کر بقیع میں دفن کریں۔ اس کے ساتھ دوسری شخصیت حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام بھی جو ہے وہاں پہ مدفون ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بھی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر ہے، اور جنت البقیع کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنی جد کے جوار اگر ہاں مومن مسلمان لوگ
جد کے ساتھ رسول اکرم کے پہلو میں دفن ہونے سے منع کریں تو آپ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیجیے گا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کا جب جنازہ لے کر جایا گیا دفن کرنے کے لیے جوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو مسلمانوں نے اس میں مزاحمت کی اور جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا جسد اقدس کو جوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن نہیں کرنے دیا، اور بعض روایات کے مطابق تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی جنازے کی بے حرمتی بھی کی گئی مسلمانوں کی طرف سے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کی وصیت کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام کو جا کر بقیع کے قبرستان میں دفن کیا تھا۔ تیسری ہستی جو جنت البقیع میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، کہ جو فرزند ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اور یہ واقعہ کربلا میں سے آل رسول میں سے یہ واحد فرد ہیں کہ جو واقعہ کربلا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد تک زندہ رہے، اسیری بھی دیکھی، واقعہ کربلا میں شہادتیں بھی دیکھی، اور سخت بیماری بھی واقعہ کربلا کے دیکھی۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کو بھی جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ اور ناظرین گرامی، آپ کو یہ یاد رہے کہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک نے زہر دلوا کر شہید کرایا تھا۔ اس کے علاوہ چوتھی شخصیت جو یہاں پہ اس جنت البقیع میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے مدفون ہیں، دفن ہیں، وہ ہیں محمد باقر علیہ السلام۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے جو فرزند ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے، ان کی جو ہے تدفین اور ان کو جو دفن کیا گیا تھا، ان کی قبر مبارک بھی حضرت محمد باقر علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی جو ہے جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور یاد رہے کہ آپ بن عبد الملک نے زہر دلوا کر شہید کیا گیا تھا، اور آپ کی تدفین اور آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ اگلی شخصیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جس کے عنوان سے آج مکتب تشیع پہچانا جاتا ہے، جن کے نام سے فقہ جعفری کے عنوان سے، فقہ جعفریہ کے عنوان سے، مسلک جعفری کے عنوان سے پوری دنیا کے اندر ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مبارک بھی جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور آپ کو یاد رہے کہ آپ علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانکی نے زہر دلوایا، اور 15 شوال کو روایات کے مطابق آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو آپ کی تدفین اور آپ کو قبر مبارک جنت البقیع کے اندر ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ یہ تھے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے چار عظیم ہستیاں، پانچ کہ جن کو جو ہے 5 عظیم ہستیاں جن کو جو ہے اس مقام میں دفن کیا گیا تھا، حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ حضرت امام حسن علیہ السلام، اور حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جن کی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم جو تھے، ان کی قبر مبارک بھی جو ہے جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے
ازواج النبی کی قبور مبارکہ بھی جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب حلیمہ سعدیہ کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی جنت البقیع کے اندر ہے۔ حضرت ام المنین کے جو والدہ گرامی ہیں حضرت عباس علمدار کی، ان کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی محترمہ حضرت عاتقہ جو ہے ان کی بھی قبر مبارک وہیں پہ جو ہے حضرت عاتقہ کی قبر مبارک بھی جو ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے جو بھائی تھے حضرت عقیل بن ابی طالب، ان کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ایک نامور شخصیت حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار، ان کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ازواج انبیاء، ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بھی ان کا اکثر جو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی بھی قبور مبارکہ جنت البقیع کے اندر ہیں۔ شہدائے احد، ان کے قبور مبارک بھی جو ہے قبرستان جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ حضرت اسماعیل بن جعفر صادق، مالک بن عنس اور شیخ القرآن نافع کی قبور مبارکہ بھی جنت البقیع کے اندر ہی موجود ہیں۔ حاضرین گرامی، اس کے علاوہ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے شخصیت کو، جس ہستی کو اس مقام پہ دفن کیا، اور ان کے دفن کرنے کے بعد جنت البقیع، بقیع الغرقد جو تھا وہ جنت البقیع میں تبدیل ہوتا گیا، اور پھر لوگ ترجیح دینے لگ گئے جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تدفین اور ان کی قبور مبارک وہاں پہ موجود ہوئیں، ان کی جب تدفین ہوئی، ان کو دفن کیا گیا، تو وہاں پہ بھی حضرت لوگوں نے بھی جو ہے کافی زیادہ توجہ دی، اور اپنے مرحومین کو جو ان کے جہان فانی سے جانے لگتا یا چلا جاتا تو اس کی قبر کو بھی وہ وہیں پہ ان کو دفنایا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس ہستی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا جنت البقیع کے اندر، وہ تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو مہاجرین میں سے فرد اول تھے، پہلے فرد تھے کہ جن کی جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہ مہاجرین میں سے فرد اول، نفر اول تھے، اور علمی حوالے سے بھی بہت علمی مقام رکھتے تھے، بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ شخصیت جو تھی حضرت عثمان بن مظعون ایک علمی شخصیت تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے نور سے منور ہوئے تو انہوں نے اسلام کے جو قوانین تھے پیغمبر اکرم کے ساتھ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو کیا۔ اور روایات اور تاریخ کے مطابق کہ حضرت عثمان بن مظعون یہ اسلام لانے والوں میں سے 13ویں فرد تھے، یعنی مکہ کے اندر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، دعوت اسلامی کا آغاز کیا، تو اس وقت 13ویں نمبر پہ جس ہستی نے، جس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ قلب مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ جنگ بدر کے اندر بھی شریک رہے، اور جنگ بدر کے بعد ہجرت کے 23ویں ماہ ان کی رحلت ہوئی، اور حضرت عثمان بن مظعون کو اپنے ہاتھوں سے پیغمبر اکرم نے جنت البقیع میں دفن کروایا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ جب حضرت عثمان بن مظعون کی رحلت ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی بن مظعون کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا، اور فرمایا کہ اے عثمان، تم مبارک کے مستحق ہو کہ نہ دنیا تم کو شکار کر سکی ہے اور نہ تم اس کی محبت میں مبتلا ہوئے ہو۔ یہ پیغمبر اکرم کا حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں
فرمان تھا، انہوں نے فرمایا کہ اے عثمان بن مظعون تم مستحق مبارک ہو کہ دنیا کا شکار نہیں ہوئے، اور دوسرا تم نے دنیا سے محبت نہیں کی، اس محبت میں مبتلا نہ۔ علاوہ جو دوسری شخصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں دفن کیا وہ ہیں سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو قبیلہ بنو نجار کے سردار تھے، اور ہجرت کے پہلے سال ہی رحلت ہوئی، اور تاریخ میں ہے کہ اس وقت ابھی مسجد نبوی کی تعمیر کا کام جاری تھا، مکمل نہیں ہوا تھا، اور ہجرت کے پہلے سال ہی آپ کی رحلت۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ اور ان کی تدفین خود رسول اکرم نے فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ ایک تیسری شخصیت ہیں سعد بن معاذ، یہ بھی جنگ بدر کے اندر یہ ہستی، یہ بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ بدر میں قبیلہ اوس کی طرف سے قیادت کر رہے تھے، اور جنگ خندق میں ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی موت پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ تیری شہادت کی موت کے اوپر عرش لرز اٹھا ہے۔ اور ایک اور صحابی، چوتھے صحابی جو بہت ہی عظیم صحابی تھے پیغمبر اکرم کے، اور ان کے بعد تک خصوصاً مکتب تشیع میں جو ہے ایک عظیم راوی کے، مستند راوی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کئی روایات ائمہ اہل بیت کی شان میں اس بزرگ صحابی نے ذکر کی ہیں، وہ ہیں ابو سعید خدری۔ یہ وہ عظیم صحابی بزرگوار جنگ احد میں پہلے شہید ہونے والے انسان تھے۔ مالک بن سنان ان کے والد بزرگوار کا نام تھا، کہ جو جنگ احد میں سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ اور ابو سعید خدری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کافی عرصے تک جو ہے تاحیات رہے، زندہ رہے، اور یہ بڑے محب تھے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے۔ اور یہ جو ہم حدیث ثقلین سنتے ہیں، یہ حدیث ثقلین کے بھی راوی ہیں، اور اسی حسین سید شباب اہل الجنہ، یہ ابو سعید خدری اس روایت کے بھی راوی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری روایات ہیں کہ جن روایات کے یہ راوی ہیں۔ حاضرین کرام، اس کے علاوہ بھی بعض تاریخ کے مطابق جو ہے جو جنت البقیع میں جو صاحبان مدفون ہیں، جو بزرگان اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ جو اصحاب پیغمبر ہیں، ان کی کثرت کے ساتھ تعداد ہے۔ اور بعض نے کہا صحابہ کرام اور تابعین کرام کو ملا کے کوئی کم و بیش 7,000 صحابہ کرام اور تابعین کرام کی قبور مبارکہ جنت البقیع کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری صحابہ جن کو تاریخ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی جو ہے اسی مقام پہ جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ ان کے نام کثرت سے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم ایک ایک صحابی کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کرتے، نہیں تو ہمارے پاس تمام تاریخ کی کتب سے جو نام ہم نے کوشش کی وہ نکالے کہ کون کون سے صحابی اور کون کون سے تابعی اس مقام پر مدفون ہے، اور ان کی قبور مبارک جنت البقیع میں ہے۔ ناظرین گرامی، یہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ جنت البقیع کے اندر کون کون سی شخصیات مدفون ہیں، ان کی قبور مبارک، کس صحابی کی، کون کون سے تابعین کرام اس مقام پہ مدفون ہے، اور ان کی قبور مبارک موجود ہیں یہاں پہ، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کون سی شخصیات، کون سی عظیم ہستیاں اس مقام پہ جن کی قبور مبارک جنت البقیع میں ہیں، یہ آپ کی